السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، جب تم زمین میں سفر کرو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز کو قصر کر لو۔ نماز قصر جو ہے اس کے متعلق علماء کے بیچ میں شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قولی احادیث موجود نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو خود اپنی زبان سے کہ جو اتنی مسافت جانا چاہتا ہے وہ نماز قصر کر لے، اور جو اس سے کم مسافت پہ جانا چاہتا ہے وہ نماز کو قصر نہ کرے۔ ایسا آپ نے نہیں فرمایا۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جس کو عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر یہاں سے 10 کلومیٹر کسی انسان نے سفر کرنا ہے تو اگر اس کو عرف عام میں یعنی ہمارا معاشرہ، ہمارے لوگ اور ہماری جو ہے وہ قوم، ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، اگر وہ اس کو سفر سمجھتے ہیں تو یہ سفر ہے، اور اگر وہ اس کو سفر نہیں سمجھتے ہیں تو یہ سفر نہیں ہے، لہذا وہ نماز قصر نہ کرے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کا موقف ہے۔ تو بہرحال اس اختلاف کی شدت کی وجہ یہی ہے کہ اس میں نبی علیہ السلام سے کوئی واضح قولی حدیث موجود نہیں ہے کہ آپ نے ایسے فرمایا ہو۔ اس لیے بعض علماء نے یہ کہہ دیا ہے کہ 48 میل سفر کرنا ہو کسی نے تو وہ نماز کو قصر کرے۔ کسی سے 75-76 میل کے بھی اقوال مروی ہیں۔ البتہ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام خود، راوی کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ کا سفر کرتے تو نماز قصر کرتے۔ اب راوی کو شک ہے کہ 3 میل ہیں یا 3 فرسخ ہیں، تو علماء نے شک کو جو ہے شکوک و شبہات کو ختم کرنے لیے 3 فرسخ کو لے لیا ہے، کیونکہ 3 فرسخ کے اندر 3 میل خود بخود آ جاتے ہیں، تو وہ 3 فرسخ بنتے ہیں 9 میل۔ 9 میل کو آپ کلومیٹر میں کنورٹ کریں، جو نبی علیہ السلام کے زمانے کا کلومیٹر تھا، ہاشمی کلومیٹر، ہمارے پاک و ہند کا نہیں، تو وہ تقریباً 2.25 کلومیٹر کے برابر ہے۔ وہ 1 میل ہو تو ہمارے 2.25 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اس حساب سے کسی انسان نے 21 کلومیٹر اگر سفر کرنا ہو تو وہ نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام جب اتنا سفر کا ارادہ کرتے تھے تو نماز کو قصر کرتے تھے۔ تو زیادہ علماء نے اسی موقف کو ہی اختیار کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں چلو آپ کی قولی حدیث تو موجود نہیں ہے لیکن آپ کا عمل تو موجود ہے نا۔ اسی طرح ہی سفر کے متعلق یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سفر کے متعلق اس بات میں بھی شدید اختلاف ہے، اگر کسی انسان نے ایک جگہ پہ قیام کرنا ہے تو وہ کتنے دن تک نماز کو قصر کر سکتا ہے۔ کسی کا کچھ قول ہے، کسی کا کچھ قول ہے، کسی کا کوئی قول ہے۔ تو اس بارے میں بھی صحیح روایات موجود نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کی قولی تعلیمات نہیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو اتنا سفر کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے اتنے دن رہنا چاہتا ہے، وہ جو ہے نماز کو قصر کر لے، اور جو اتنا دن نہیں رہنا چاہتا وہ نماز کو قصر نہ کرے۔ تو ایسی کوئی روایت جو ہے نبی علیہ السلام کی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے جو علماء 3 دن کے قائل ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جو ہے تکلف کے ساتھ جو مہمان نوازی ہے، تکلف کے ساتھ مہمان نوازی جو کی جاتی ہے اس کے آپ نے 3 دن حکم دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان آ جائے تو آپ 3 دن تکلف کے ساتھ اس کی میزبانی جو ہے وہ کریں گے، مہمان نوازی کریں گے۔ تو وہ علماء کہتے ہیں کہ انسان جو ہے مسافر جو شریعت نے اس کو جانا ہے وہ 3 دن تک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں موزوں پر مسح کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات۔ تو علماء کہتے ہیں دیکھیں یہاں بھی آپ نے اس کو مسح کرنے کی جو کہی ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں کہی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کوئی بھی عورت 3 دن اور جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن اور 3 راتوں کا سفر نہ کرے، اس حال میں کہ اس کے پاس محرم نہ ہو۔ تو وہ اس روایت کو بھی دلیل بنا لیتے ہیں۔ بہرحال یہاں کوئی واضح نص تو نہیں ہے، تو یہی موقف جو ہے علماء کا ہے۔ اسی طرح جو علماء کہتے ہیں کہ 21 دن، وہ صحیح بخاری کی روایت کو پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مکے میں 19 دن یا 21 دن رہے اور آپ نماز کو قصر کرتے رہے۔ جو پہلے گروہ کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام مکے کے اندر تو صرف رہے 7 کے 8 دن، اور وہ بھی آپ قصر اس لیے کرتے رہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہاں پہ اتنے دن رہنا ہے، کیونکہ جو انسان جاتا ہے نا سفر پہ، اس کو اگر علم نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ اتنے دن رہنا ہے تو وہ پوری زندگی بھی قصر کرتا رہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
تو وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو کنفرم نہیں تھا کہ میں یہاں کتنے دن ٹھہروں گا، اس لیے 8 دن آپ نے قصر کی، اور باقی جو 19 دن بیچ میں شامل کیے گئے نا، وہ 7 جو آپ طائف میں گئے ہیں، حنین میں گئے ہیں، وہ سارے شامل کر کے جو ہے وہ 19 دن حنین کے ساتھ شامل کر کے 19 بنتے ہیں۔ تو دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو زیادہ علماء کا جو موقف ہے وہ 3 دن کا ہی جو ہے وہ موجود ہے میرے خیال کے مطابق۔ تو میرا بھی پہلے موقف 19 دن کا ہی تھا، لیکن اب میں نے اس موقف سے رجوع کر لیا ہے، میرا موقف جو ہے وہ 3 دن والا ہی ہے، آنے اور جانے کا دن نکال کے۔ اگر کسی انسان نے 3 دن رہنا ہے تو وہ جاتے ساری نماز کو پوری کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔